معزز صارفین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو اجلاس منعقد ہوا جس میں بتایا گیا کہ سعودی عرب سے واپسی پر ہفتے میں 2 پروازیں چلیں گی، اس اجلاس میں سے چند اہم باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی محترم زلفی بخاری نے کہا کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کو بھی پاکستان واپس لانے کے لیے سیر فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ بدھ یعنی آج کے روز وزارت سمندر پار پاکستانیز کی جانب سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کمیونٹی لیڈرز کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ 1.5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور سفارت خانے سے سوالات کیے گئے۔ ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے محترم زلفی بخاری نے کہا کہ ابتدا میں فیصلہ کیا تھا کہ 2 پروازیں جدہ بھیجی جائیں گی، لیکن بعد ازاں کوشش کر کے ایک جدہ اور ایک ریاض منتقل کر دی گئی۔ پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر ہفتے یہ 2 پروازیں آئیں گی۔ اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کرنا پڑے۔ تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل ارائیں کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کے سوال کے جواب میں محترم زلفی بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں۔ ان کو ترجیحی بنیادوں پر واپس لانا ہے۔ سعودی عرب سے 70 میتوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر قونصل جنرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجود میتوں میں 10 کل جمعرات کی پرواز میں پاکستان روانہ کر دی جائیں گی۔ کمیونٹی ارکان کیسر جاوید اور فروخ رشید نے تجویز دی کہ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں، پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں۔ پاک سعودی فرینڈشپ آرگنائزیشن کے صدر چودھری خالد رشید نے کہا کہ حکومتی سطح پر سعودی کمپنیوں بالخصوص لیموزین ٹیکسی کمپنیوں کے ڈرائیوروں کو ایڈوانس تنخواہ دلوا دی جائے اور یہی طریقہ کار باقی شعبوں میں بھی اپنایا جائے۔ اس پر سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ ان کمپنیوں سے سرکاری سطح پر بات کرنے کا اختیار سفارت خانے کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے دوران بھی سفارت خانے کے افسران 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اپنے لوگوں کو راشن پہنچاتے رہے اور پہنچا رہے ہیں۔ ان کے بقول اب بھی پورے سعودی عرب میں جس کو جہاں بھی راشن کی ضرورت ہے ہمیں اطلاع کرے، ہم ان کو راشن کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ کمیونٹی کی درخواست پر محترم زلفی بخاری نے کہا کہ پاکستانی سکولوں کی فیس معافی یا کمی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر سب کی فیس معاف نہیں کی جا سکتی تو بھی مستحق افراد کا معاملہ ضرور دیکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سکولوں کا بنیادی مقصد پاکستانی بچوں کی تعلیم ہی ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کے اجلاس میں ہونے والی چند خاص باتیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے جو آپ لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا تھا آپشر اکاؤنٹ کے ذریعے الیکٹرانک طریقے سے، جو کہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے، ابھی تک ان کی گنتی جاری ہے، ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا۔ جب وہ فائنل ہوگا تو اسی کے بعد ہی سعودی عرب جو ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ایکشن لے گا، اور جیسے ہی پروازوں کی بحالی ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ تک ضرور خبر پہنچائیں گے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔